اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کتاب سیوطی میں ہماری گفتگو چل رہی. اب ہماری گفتگو اعراب سے ہٹ کر اعراب کی بات ختم ہو گئی. پہلے اعراب اصلی کے بارے میں بتایا، پھر اعراب بالحروف کے بارے میں بتایا، پھر اعراب وہ سب اعراب ظاہری کی باتیں تھیں، پھر اعراب تقدیری کے بارے میں بتایا. اعراب تقدیری بتایا ہم نے کہ اعراب تقدیری کہاں کہاں ہوتا ہے؟ مقصور میں اور منقوص میں. اور فعل کے بارے میں بتایا کہ فعل میں فعل معرب جو ہوتا ہے مضارع میں کہاں کہاں اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. بتایا تھا کہاں اگر فعل ناقص الفی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دو حالتوں میں اعراب تقدیری رہتا ہے. کون کون سی حالت رفعی میں؟ یخشا. حالت نصبی میں لن یخشا، ٹھیک ہے، لیکن حالت جزمی میں حذف ہوتا ہے لام الفعل. بچا ناقص واوی اور یائی، اس میں ایک حالت میں اعراب تقدیری رہتا ہے. کون سی؟ حالت رفعی میں. ایک حالت میں پوشیدہ رہتا ہے رفعی میں، جیسے یرمی یرمو. حالت رفعی میں ضمہ دونوں میں پوشیدہ ہے، اور حالت جزمی میں حذف ہوتا ہے. بچی ایک حالت اس میں ظاہر ہوتا ہے حالت نصبی میں. لن یرضیا ایک حالت میں ظاہر ہے تو دو حالت میں نہیں تقدیری کا، ایک میں تقدیری رہتا ہے، ایک میں تو حذف ہوتا ہے. یعنی حالت نصبی غصبی نہیں، وہ ظاہری کہلائے گا. وہ ایک حالت کا جو حذف ہو رہا ہے وہ ظاہری تو ہے. حالت نصبی غصبی نہیں ہوتا ہے، حالت نصبی غصبی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اعراب کی بات سے ہٹ کر اعراب کی گفتگو سے نکل کر ہماری بات پہنچی ہے معرفہ اور نکرے کے بارے میں. جی نکرے کے بارے میں کیا ہے؟ نکرتن، نکرہ قابل المؤثرہ. نکرہ ہر وہ کلمے کو کہتے ہیں، ہر وہ اسم کو کہتے ہیں جو الف لام کو قبول کرے، در حالی کہ مؤثرہ وہ الف لام تعریف کا اثر ڈالے بھی، ورنہ بہت سے الف لام تعریف کا اثر نہیں ڈالتے. لہذا وہی نکرہ معرفہ ہوتا ہے جو الف لام تعریف کو قبول کرے. نکرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نکرہ وہی ہوتا ہے جو الف لام تعریف، جیسے رجل نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام آ جاتا ہے الرجل، اور یہ الف لام اثر بھی ڈالتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نکرہ وہ اسم ہے جو الف لام کو قبول کرے، در حالی کہ یہ الف لام تاثیر بھی ڈالے کائے کی؟ تعریف کی. ٹھیک ہے. جیسے الرجل، خالی رجل نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نکرۃ نکرہ ہے. قابل الف لام کو قبول کر رہا ہے الرجل، اور یہ اثر بھی ڈال رہا ہے تعریف کا. لیکن حسن ہے، حسن، ٹھیک ہے، اس پہ الف لام ڈالیے. الحسن، الحسن نہیں نکرہ ہے، حسن یعنی خوبصورت. ٹھیک ہے. نہیں، نام کی بات نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. تو اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے، وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، لہذا حسن نکرہ بھی نہیں ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور او واقعون، یہ تو موقع ما قد ذکر، یا نکرہ وہ اسم ہے کہ جو ما قد ذکر، جو یہ ذکر کیا گیا اس کے مقام پر آئے، اس کے مقام پر آئے. واقع موقع ما قد ذکر. یا پھر یہ نکرہ کون اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو یہ نکرے کی جگہ پر آتا ہے، نکرے کی جگہ پر. ما قد ذکر یعنی نکرے کی ذکر ہو رہا ہے. نکرہ وہ ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے، الف لام تعریف ہو، یا اس کی جگہ پر آئے، اس کی جگہ پر آئے. یعنی ہاں، یعنی نہیں، ما قد ذکر کی جگہ پہ یعنی الف لام تعریف کو قبول کرے. الف لام جیسے زی ہے،
الف لام تعریف آ جاتا ہے الذی، الذی تو یہ بھی نکرہ ہے. نہ زی، خالی زی، زی جو ہے وہ زو مالن وہی زی، تو جس پہ داخل ہوتا ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے، نہیں معرفے پہ ہی آتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر واقع ہوتا ہے جو الف لام کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے. دیکھیے زی جو ہے وہ ادھر دیکھیے، نکرہ، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نکرہ ایک ایسا اسم ہے، لیکن نکرہ ہے نہیں رجل، ایسا اسم ہے جو الف لام تعریف کو قبول کر سکتا ہو، قبول کرتا ہے، الف لام کو قبول کرے تعریف کا اثر بھی ڈالے. یا تو نکرہ وہ ہوتا ہے، یا نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس اسم کی جگہ پہ آئے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، جیسے ذو مالن، یہ نکرہ ہے، کس کی جگہ پہ ہے؟ یہ صاحب کی جگہ پہ ہے. یہ خود تو الف لام قبول نہیں کر رہا، لیکن جس کی جگہ پہ یہ آیا ہے وہ الف لام قبول کر لیتا ہے نہیں؟ تو نکرہ جو الف لام کو قبول کرے در حالی کہ وہ الف لام اثر بھی ڈالے تعریف کا، یعنی الف لام تعریف کو قبول کرے، وہ اسم نکرہ ہوتا ہے. یا وہ اسم جو الف لام تعریف تو نہیں قبول کر رہا، لیکن جس کی جگہ پہ وہ آیا ہے وہ الف لام تعریف کو قبول کرتا ہو. جیسے زو ہے، زو خود تو الف لام تعریف کو قبول نہیں کر رہا، لیکن یہ جس کلمے کی جگہ آیا ہے وہ الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے. نہیں چمک رہا؟ ٹھیک ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے اسد سعید صاحب؟ اسد سعید صاحب؟ جی جناب، جی جناب، جی دکھائی دے رہا ہے جناب. یہی کہنا چاہ رہے ہیں، نکرہ وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے کہ جو الف لام تعریف کو قبول کرے، یا الف لام تعریف جس کلمے پہ آتا ہو اس کی جگہ پہ ہو. جیسے ذو مالن میں زو ایسے اسم کی جگہ ہے جو الف لام کو قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ صاحب، صاحب. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو نکرہ اسے تو زو کیا ہے؟ نکرہ. ھذا باب النکرۃ والمعرفہ، یہ باب نکرہ اور معرفہ کا باب ہے. ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی اس کی توضیح دیکھیے شعر کی. نکرۃ قابل ال، نکرہ وہ اسم ہے کہ جو الف لام کو قبول کرے، حالہ کونہ، در حالی کہ الف لام مؤثرن اثر ڈالے، اثر ڈالے تعریفہ، تعریف کا اثر ڈالے، یعنی تعریف کا اثر ڈالے نا، الف لام تعریف کو قبول کر سکتا ہو، وہ ہے، وہ کلمہ ہے نکرہ. جیسے رجل، رجل جو ہے وہ نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے، الرجل کہہ سکتے ہیں. بخلاف نحو حسن، حسن کے برخلاف، کیوں؟ فإنا، اس لیے کہ الف لام داخل علیہ، جو اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے حسن کے اوپر، الحسن وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، لہذا یہ نکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا دوسرا مصرع جو ہے واقع او واقعون موقع ما قد ذکر، او واقعون یعنی او لیس بقابل لال، ال کو تو قبول نہیں کرتا، الف لام کو تو قبول نہیں کرتا، الف لام تعریف کو، جیسے زو الف لام تعریف کو تو قبول نہیں کرتا، اس پہ نہیں آتا. لیکن لیکن واقعون وہ واقع ہوتا ہے موقع ما قد ذکر، ایسی چیز کی جگہ پر جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی الف لام تعریف کی جگہ. ما قد ذکر جو ذکر کیا گیا ہے نا الف لام تعریف. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ یا تو الف لام تعریف کو قبول کرتا ہو اسے کہتے ہیں، یا الف لام تعریف تو قبول نہیں کرتا لیکن اس کی الف لام تعریف کی، جس کو جو الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے اس کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے. جیسے الف لام، اے توضیح دے رہے ہیں، ما یقبل الف لام، یعنی ایسی چیز کی جگہ پر واقع ہو، کس چیز کی جگہ پر؟ جو ذکر ہوا ہے، یعنی جو الف لام تعریف کو قبول کرتا ہو. ما یقبل الف لام کا زی، جیسے زو ہے فإنہا، اس لیے کہ زو لا تقبل الف لام، الف لام قبول نہیں کرتا، اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، پھر بھی نکرہ ہے. کیوں؟ لیکنہا تقع موقع ما یقبلها، اس لیے کہ لیکن یہ واقع ہوتا ہے
ایسی چیز اسم کی جگہ کہ جو ما یقبلھا، جو الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ صاحب۔ تو ذو جو ہے وہ الف لام تعریف کو تو قبول نہیں کرتا، لیکن صاحب کے جگہ پر آتا ہے، ذو مالین یعنی صاحب مال، اور صاحب جو ہے الف لام تعریف کو قبول کرتا ہے، لہذا ذو بھی نکرہ ہے۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نکرہ وہ اسم ہے یا تو خود الف لام تعریف کو قبول کرے یا ایسے کی جگہ ہے جو الف لام تعریف کو قبول کرتا ہو۔ آگے آئیے وغیرہ یعنی غیر ما قد ذکر، جو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ، یعنی نکرے کے علاوہ معرفہ، باقی چیز معرفہ ہے، جیسے ہوم ہے، زی ہے، ہند ہے، ابنہ ہے، غلام ہے اور الذی ہے۔ یہ اتنی مثالیں کیوں جی؟ اتنی مثالیں کیوں جی؟ کائے کی ہوم ضمیر کی دے دی جی، اسم اشارہ کی دے دی، علم کی دے دی جی، کنیت کی دے، علم میں ہی کنیت، غلام اس کی دے دی، بولیے الغلام الف لام تعریف کی دے دی، الذی موصول کی دے دی۔ تو اس کا مطلب 4 یہاں پر انہوں نے موصول وہ معارف ذکر کیے، کتنے؟ 6۔ ہم ضمیر، ذو اسم اشارہ، ہند علم، تیسرا ابنی وہ مضمر نکرہ جو مضاف یا متکلم کی طرف 4، الغلام الف لام تعریف اور الذی موصول، 6 ہو گئے۔ وغیرہ ای غیر ما ذکر، غیرہ یعنی جو غیر ما ذکر جو ہم نے ذکر کیا نکرہ، اس کے علاوہ معرفہ ہوتا ہے، وہیا اور معارف یا ضمیر ہوتی ہے، جیسے ہم اس میں اشارہ ہوتا ہے جیسے زی، علم ہوتا ہے جیسے ہند، مضاف الی المعرفہ معرفے کی طرف مضاف ہو، ابنی یا محلہ الف لام کے ذریعے جسے زینت دی گئی ہوتی ہے، یعنی جس پہ الف لام تعریف آتا ہے، الغلام اور موصول جیسے الذی۔ کتنے ہوئے یہ؟ انہوں نے اس کا مطلب ابن مالک صاحب نے معرفے 6 گنائے ہیں، جبکہ آپ نے معارف کتنے پڑھے ہیں؟ 8 پڑھے۔ وہ زیادہ فی شرح الکافیہ، مصنف صاحب نے زیادہ بڑھایا ہے، زیادہ کیا ہے شرح کافیہ میں، منادائے مقصود کو بھی، منادائے مقصود کو بھی۔ میں اگر آپ سے کروں یا رجل، تو میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے معلوم ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، نہیں تو میں تمہیں تو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک اندھا کہے یا رجل تو نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں معین تھوڑا ہی ہے، لہذا یہ بھی بڑھایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 6 اور شرح تفصیل میں ایک اور بڑھایا، منادہ مقصود، تو 7 معارف یہ مانتے ہیں۔ واختار فی التسہیل، لیکن انہوں نے اختیار کیا ہے کتاب تسہیل میں، ان تعریفہ، منادہ مقصود کا معرفہ ہونا اس کی طرف اشارہ چہرہ کرنے سے ہوتا ہے، تو یہ تو اشارے میں بھی آ جائے گی بات ہے، نہیں اس وجہ سے ہے، نہ کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے ندا کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا یا رجل، تو میں یہ اشارہ جو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب کون سی کتاب میں؟ تسہیل میں انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے یہ تو یہاں 6 معارف گنا دیے، لیکن کتاب تسہیل میں کہاں قائم ہے؟ کتاب تسہیل میں کہاں؟ شرح کافیہ میں انہوں نے ایک معرفہ اور گنایا کہ یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منادائے مقصود۔ مثلا منادہ آپ کو یاد ہے 2 طرح کا تھا، مقصود اور غیر مقصود۔ نکرہ مقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ۔ نکرہ غیر مقصودہ ایک نابینا مثال کے طور پر بغیر دیکھے کرا یا رجل خود بیدی رماد میرا ہاتھ پکڑ لو، اس نے معین تھوڑے کیا کس سے کہہ رہا ہے وہ، لیکن میں جیسے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کہوں اتنے لوگ آپ بیٹھے، میں کہوں یا رجل، تو اب یہ میں نے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ بھی انہوں نے معارف میں مانا ہے، لیکن کتاب تسہیل میں انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جو ابھی منادہ مقصود میں کا جو معرفہ ہونا ہے وہ خالی منادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں ان کی طرف جو یہ چہرہ اور اشارہ کر رہا ہوں اس وجہ سے معرفہ ہے۔ اس وقت اختیار کیا کتاب تسہیل میں کہ تعریفہ، اس کی تعریف یعنی منادہ مقصودہ کا معرفہ ہونا اشارہ اس کی طرف اور اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے ہے۔ وَنَقَلَهُ، اور اس بات کو نقل کیا انہوں نے اپنی شرح میں سیبوئے سے کی نص کے اوپر۔ وزادہ ابن کیسان نے 2 چیزیں اور معارف میں ذکر کی ہیں، ما اور من استفہامیہ، ما استفہامیہ اور من استفہامیہ، اور ابن خروف نے ایک اور ما کا اضافہ کیا، دققتہو دقم، نعم ما میں جو ما ہے یہ بھی معارف میں آ گئی۔
ٹھیک ہے، تو کتنے کل ملا کے اگر سب کا ملا کے دیکھیں تو کتنے بن جائیں گے معارف؟ 6 انہوں نے گنائے، 7 تو منادہ مقصود دوسری کتاب میں گنایا، 7 نہیں 7 ہاں اس میں شرح کافیہ میں 7، اور ابن کیسان نے 2 اور بڑھا دی، ما استفہامیہ من استفہامیہ 9، اور ابن خروف نے 1 ما اور بڑھا دیا، 10 معارف گنا دیے انہوں نے اٹھا کے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو منادہ مقصود کو انہوں نے معارف میں گنا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہوا ہے، بلکہ اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ماں کا جو انہوں نے اضافہ کیا ابن خروف نے، کون سے والے ماں کا؟ جو نعمہ کے بعد واقع ہوتی ہے، نعمہ کے بعد کبھی کہ وہ آتا ہے ماں، نقلہ فی شرحہ، اس کو نقل کیا، ہاں اس بات کو انہوں نے نقل کیا۔ آئیے اب یہ ایک ایک کر کے گنانا شروع کریں گے بعد میں، پہلے اس کی بات کو اب یہ ایک ایک کر کے ضمیر کی پہلے توضیح دیں گے۔ فما کان من ھذی المعارف، ان معارف میں سے جو کچھ موضوعان جو وضع کیے گئے ہوں غیبت کے لیے، یعنی غائب کے لیے، جس کا ایسا غائب جس کا ذکر گزر چکا ہے، لذی غیبت، غیبت کے لیے یا حضور کے لیے یا اور حضور کے لیے، انتا اور ہوا، انتا حضور کا، ہوا غائب۔ دیکھیے بتایا کیا، وہ معرفہ جو وضع کیا وہ غیبت کے لیے، تو غیبت کی مثال پہلے دینی چاہیے تھی غائب کی، یا حضور کے لیے حاضر کے لیے، حاضر کی مثال بعد میں دینی چاہیے تھی، لیکن جب مثال دی تو الٹا کر دیا، پہلے حاضر کی مثال دی پھر غائب کی، یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہوتا ہے۔ سم میں بھی ضمیر، اس کو ضمیر نام دیجئے، وہ معرفہ جو غائب کے لیے وضع کیا جائے یا حضور کے لیے، جیسے انتار ہوا، اسے ضمیر نام دیجئے۔ تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک ایسا معرفہ ہے، ایسا اسم ہے کہ جو غائب کے لیے وضع کیا جائے یا حاضر کے لیے۔ تو انہوں کی تو کتاب ہے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد